مصطفیٰ یہاں بھی ہیں، مصطفیٰ وہاں بھی ہیں۔ البسہ من نعتہ الرأفۃ والرحمہ، مصطفیٰ کا وجود بنایا مخلوق سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پھر اس پر اللہ نے اپنی صفتوں کا لباس پہنا دیا۔ مخلوق یہاں کے لیے بنایا، لباس وہاں کا پہنایا۔ وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخَلْقِ سَفِيرًا صَادِقًا وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ وَمُوَافَقَتَهُ مُوَافَقَتَهُ وَهَكَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ وجہ ہوئی کہ جب حضور کو اپنے لباس پہنا دیے تو پھر حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی۔ تو لوگوں یہ وجہ بنی حضور کے مقام کو، جب یہ تو تھا لباس، وہ بھی لامکانی، اور اب آخری وقت چکے آ رہا ہے، اب آمد کی بات کر لیں، ختم کر رہا ہوں۔ یہ تھا لباس لامکانی، اب وجود مکانی، وجود مکانی جو بشریت تھی، جب اس بشریت کے بنانے کا وقت آیا، وجود مکانی کے بنانے کا وقت آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بشریت کے لیے، تخلیق بشریت کے لیے روایت کرتے ہیں حضرت کعب الاحبار التابعی رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی لما اراد ان یخلق محمدا امر جبریل ان یأتی بالقبضۃ البیضاء، ان یأتیہ بالقبضۃ البیضاء التي هي نور الارض۔ جب حضور یہ شرف المصطفیٰ میرے ہاتھ میں ہے، اور قسطلانی امام قسطلانی کی مواہب اللدنیا میرے ہاتھ میں ہے، جب حضور کی بشریت بنانے کا وقت آیا تاکہ حضرت آمنہ کی گود میں مصطفیٰ کو آج کی رات بھیجا جائے۔ عالم نور میں نور تھے، عالم ارواح میں روح تھے، عالم امر میں امر تھے، اور خدا کی عظمت کے پردوں میں خدا کی حقیقت اس کا نور تھی۔ جب عالم بشریت میں بھیجنے کا وقت آیا تو فرمایا جبرائیل ہزاروں ملائکہ کو لے جاؤ، آمنہ کی گود میں مصطفیٰ کو بھیجنا ہے پیکر بشریت بنا کر، اور جہاں میرے مصطفیٰ کا گھر ہے، جہاں آج قبر انور ہے، جہاں وہ لیٹے گئے، اسی جگہ سے مٹی لاؤ سفید، اور یہ مٹی نور ہے، نور الارض، یہ زمین کا نور ہے۔ تو جب حضور کی بشریت بنانے لگے، حدیث ہے تو بشریت بھی نور سے بنائی۔ فقبض قبضة من موضع قبرہ وہی یومئذ بیضاء نقیہ، اور وہ سفید تھی، چمکدار تھی، موتیوں کی طرح۔ اس مٹی کو اٹھایا، ثم غمست فی کل انہار الجنہ، پھر جنت کے سارے دریاؤں میں، جنت کی ساری نہروں میں اسے دھویا گیا، اجلا کیا گیا، اور نور میں منور کیا گیا، عرش الہی پہ رکھا گیا، انوار و تجلیات کا پرتو بڑا اگلے بشریت کے اندر۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ بشریت خاک سے بنی، وہ خاک نہ رہی، وہ بھی نور بنا دی، اور اس سے پیکر بشری بنا، جسے جنت نعیم کی نہروں میں دھو کر اللہ نے اپنے نور سے منور کر کے بھیجا۔ تو پیکر بشری مصطفیٰ کا جب نور سے بن گیا، نور سے بن گیا، تو آج کی رات جب وہ پیکر بشری اترا تو چونکہ عالم نور سے نور بشری لباس کے ساتھ آ رہا تھا، اس لیے کہا سارا عالم نور آج کی رات زمین پر اتر جائے۔ چاند زمین پر آ گیا، ستارے زمین پر آ گئے، فرشتے زمین پر آ گئے، حوریں زمین پر آ گئیں، جنتیں قریب آ گئیں، آسمان قریب آ گئے، زمین و آسمان کے فاصلے مٹ گئے، اور ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، اور حکم ہوا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا وقت ہے۔ ملائکہ کو حکم ہوا 3 جھنڈے لگا دو، ایک جھنڈا مشرق میں نصب کر دیا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کر دیا گیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر۔ انتظار تھا اہل زمین کو کہ بشریت کا آسماں آ رہا ہے، انتظار تھا عالم خلق کو کہ امر کا پیکر آ رہا ہے، انتظار تھا کائنات بشری کو کہ پیکر نور بشری لباس میں آ رہا ہے۔ 12 کی رات گئی، صبح طلوع ہوئی، رات میں نہیں آنے دیا، رات انتظار کرتی رہی کہ مولا مصطفیٰ کو میرے ہوتے بھیج دے،
میرے ہوتے بھیج دے۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، میرا مصطفیٰ راتوں کی تاریکی ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ رات کی اندھیرا جائے گا تو مصطفیٰ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مدنی کی آمد، مجدد رواں صدی۔ ادھر 11-12 ربیع الاول کی رات، جس رات میں آپ بیٹھے ہیں، جس رات میں ہم جاگ رہے ہیں، ارے یہ رات گئی اور صبح کا تڑکا آ گیا، اذانوں کا وقت آ گیا، رات کا اندھیرا جا چکا تھا، صبح کی آمد تھی، اچانک نور چمکا، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ ستاروں نے مبارک دی، حوروں نے مبارک دی، فرشتوں نے مبارک دی، انبیاء نے مبارک دی، جنت سے عطر چھڑکا گیا، حضرت آمنہ کی گود میں مصطفیٰ آئے، وہ توندے گر گئے۔ رب کائنات نے کہا اے زمین والو مبارک ہو، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، اس لمحے محبوب عطا کر دیا۔ اے باری تعالیٰ، یہ لمحہ تیرے محبوب کی آمد کا لمحہ ہے، ہاتھ اٹھا لو۔ یہ لمحہ میلاد ہے، یہ لمحہ ولادت مصطفیٰ ہے۔ اس لمحہ حضرت آمنہ کی گود چمک اٹھی، مولا اس کے صدقے ہمارے دلوں کو چمکا، اس لمحہ کائنات روشن ہو گئی، ہمارے باطن کو چمکا دے۔ حضور کے میلاد کا وقت ہے، اس امت کے مقدر کو بدل دے، اسلام کے مقدر کو اونچا کر دے، عالم اسلام کے مقدر کو اونچا کر دے، ہمارے دلوں کو مصطفیٰ کے عشق سے معمور کر دے، اور مولا وہ نعمت دے دے ہمیں جو آمنہ کی گود میں اتری تھی۔ اللہ رب العزت نے وہ نعمت دی، اب اس نعمت سے چمٹے رہنا، اپنا تعلق مصطفیٰ کے دامن سے جوڑے رکھنا۔ منہاج القرآن تمہیں گنبد خضرا کی طرف لے جا رہا ہے، منہاج القرآن تمہیں مصطفیٰ کے قدموں سے ملا رہا ہے، منہاج القرآن تمہیں مصطفیٰ کی معرفت دے رہا ہے، اور اس اندھیری دنیا میں مصطفیٰ کے نور کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اپنے قلوب کو، روحوں کو مصطفیٰ سے جوڑ لو، اپنے اعمال کو مصطفیٰ کی اتباع میں کر دو، سیرت کی پیروی میں کر دو، ایمان میں ثابت قدم ہو جاؤ، اور مرتے دم تک تقویٰ کے ساتھ اسلام پر قائم رہو، جو عمل اختیار کرو جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اور ہر وقت آقا علیہ السلام کا فیض آپ کو سب کو امت مسلمہ کو نصیب ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں کس قدر حسین انداز میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپا دینے والا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اسی طرح کے ایمان افروز بیانات کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔